باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نورا من نور اللہ عز و جل۔ رجب المرجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، تو رب کے مہینے میں رب کے گھر کی بنیاد۔ پھر کہیں ذہن میں ایک تصور آتا کہ شاید یہ رب رب کرنے والے ہیں، رسول کرنے والے نہیں ہیں، تو ساتھ ہی مسجد کا نام جامع مسجد یا رسول اللہ۔ رب کا گھر رب کے مہینے میں رب کے حبیب کے نام پر۔ اور میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی زندہ ہے، لیکن کسی نبی کی یادگار میں کوئی محل دکھا دے، کوئی نبی محل چھوڑ گیا ہو، کوئی مکان چھوڑ گیا ہو، کوئی یادگار میں باغ چھوڑ گیا ہو۔ یہ جو باغ والے شور مچا رہے ہیں، لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نہ کسی کے وارث نہ کوئی ہمارا وارث۔ نبی اپنی یادوں میں مسجد ضرور چھوڑ گئے۔ آپ دیکھیں مسجد حرام حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار، سب سے پہلے اس کے بانی وہ ہے۔ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس شریف بنا، اس کے بانی یا آپ ہے یا آپ کی اولاد میں کوئی ہے۔ پھر اس کے بعد تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا، 7-8 بار تعمیر ہوا۔ آخری تعمیر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی، جب آقا علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، تو حضور السلام نے خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور حجر اسود اپنے ہاتھوں سے خود حضور نے جوڑا۔ تو یہ یادگار، وہ مسجد یادگار۔ اور ایک مسجد جو اسلام میں پہلی بنی، مسجد قباء۔ مسجد قباء، مسجد قباء یہ پہلی مسجد ہے جس کی اینٹ آقا کریم علیہ السلام نے رکھی، اور حضور علیہ السلام نے اینٹ رکھنے سے پہلے فرمایا کہ یہاں نا 5 پتھر لاؤ۔ 5 پتھر لا کے رکھ دیے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھ سے پہلا پتھر رکھا، پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا تم دوسرا، پھر عمر فاروق کو فرمایا تیسرا، عثمان غنی کو فرمایا چوتھا، مولا علی کو فرمایا 5واں۔ یہ سنگ بنیاد کے بعد پھر خطاب ہوا ذیشان، اس نے ارشاد فرمایا میرے بعد بھول نہ جانا، اس بات کو یاد رکھنا میرے خلیفے اسی ترتیب سے ہوں گے۔ جس ترتیب سے میں نے بنیاد رکھی ہے اسی ترتیب سے میرے خلفاء ہوں گے۔ تو انبیاء اپنی یادگار میں مسجد چھوڑ گئے۔ تو یہ مسجد قباء بھی، پھر مسجد کے اندر آ جائے، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو مساجد ہیں ان کا وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس شان سے۔ لیکن ہم لوگ جناب کرونا وائرس کو لے کے بیٹھ گئے، کرے ہوئے ہیں، سعودی عرب نہیں جاتے جناب، وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں نہیں آنا۔ او بھائی بیمار بندہ کہاں جائے؟ اللہ کے دربار میں نجات اور کہاں جائے نجدیو؟
वो बीमारी अल्लाह से बड़ी है। और ये खौफ महज आपको इसलिए है खौफ क्योंकि आपका अल्लाह पर वो तवक्कुल खत्म हो गया। अगर वो कर ले, खौफ किस बात का डर है? लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक बात अर्ज करूंगा, कोरोना वायरस के खौफ से, डेंगू वायरस के खौफ से आपके लिबास पूरे हो गए, खवातीन के गले में दुपट्टे आ गए, कान थप गए, जुराबें चढ़ गई, मास्क चढ़ गए, मुंह बंद है। लेकिन वही बंदा जो डेंगू से डरने के लिए कर रहा है, वो कभी खुदा के डर से पूरा बाजू पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया। आप सोचे ना, आपको डर किस चीज का है? वो जी हजरत साहब इन्ने जादू वाले नमाज पढ़ना दू भाई, जादू तो इन्ने होए पहले नमाज पढ़ना दू, नमाज पढ़ना फिर बता जादू कहां गया। कोई मुश्किल नहीं है जादू का तोड़, कोई इतना बड़ा काला नीला पीला कोई इल्म आप पर। चारों कुल वो 3-3 बार सुबह, 3 बार शाम और आयतुल कुर्सी खुली पड़े, हर जादू, हर मुसीबत, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। वो कोरोना वायरस है, कोई शय है, जिन है, चड़ेल है, जादू है, दूर हो जाएगा। आप इस तरफ तो आते नहीं है। आपने वो पीर बनाए हुए हैं जो पीर है ही नहीं, वो पीर है, पीर नहीं है वो जिनको आपने बनाया हुआ है। जो हकीकी है उनकी निगाह 90 लाख पे पड़े तो कलमा की दौलत से माला माल कर दे। उन पीरों की बात तो आप करते नहीं है। आपको चाहिए ये चूड़े चमचे जिन्होंने न कभी नमाज पढ़ी, न कभी मस्जिद में दाखिल हुए और कहने जी वो इश्क की नमाज हो रहा है। मैं क्या नमाज है भाई, ये हुजूर ने पढ़ी भाई, इश्क की कौन सी नमाज है हमें बताओ ना भाई। कोरोना वायरस का बड़ा खौफ है। मौलाना साहब मसला पता क्या है, काम अटकिया है, होंदा ही नहीं, बड़ा जोर नहीं खड़ा। ले छोटी सी गल सुन ले, जो भी काम अटका हुआ है ना उसको ज़हन में ला और आयत करीमा पढ़, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देख लो काम होता कैसे है। तो अल्लाह से लो लगा ही नहीं है। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत अल अदब अल मुफरद के अंदर है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ले आए हैं। वो लिखते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो फरमाते जब मैं परेशान होता ना तो मैं अपनी परेशानियों को छुपाए रहता, इंतजार करता बुध के दिन का। जब बुध का दिन आता मैं जुहर के बाद दुआ मांगना शुरू कर देता, क्योंकि हुजूर इस्लाम की दुआ बुध के दिन शर्फियाब हुई जुहर से असर। जो परेशानी होती मैं जुहर से असर तक दुआ मांगता हूं, परेशानी टल जाती। आप बुध को मामूल बना ले। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक उम्मत पे अल्लाह का अजाब आने वाला होगा, उम्मत का एक बच्चा मस्जिद में जाके सूरह फातिहा पढ़ेगा। ये मौलवी ने की करना है, ये मौलवी क्या चाहते हैं जी, ये लिबरल में मौलवी क्या चाहते हैं जी। ओ भाई बुलाओ ना भगाओ बीमारी को। जब भी आपकी तकलीफ दूर होगी कुरान पाक से दूर होगी, मस्जिद से दूर होगी। फरमाया एक बार सूरह फातिहा पढ़ेगा अल्लाह 40 साल के लिए अजाब हटा देगा। और इब्ने बतूता कहता है कि मैं मिस्र में गया तो वहां अमवात वाक़ हो रही थी, लोग मरे जा रहे थे, बड़े परेशान थे लोग। कहते हैं उन्होंने बादशाह को शिकायत की कि बंदे मर रहे हैं, मुश्किल है। तो बादशाह ने कहा ऐसा करो मस्जिद में सारे आ जाओ कुरान पाक लेकर। वो आ गए, उस बादशाह ने भी कुरान उठाया, कहने लगा मेरे मालिक हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, हमें माफ कर दे। वो कहते हमने दुआ मांगी, वापस गए, एक मौत बाकी भी नहीं हुई। कोरोना वायरस का खौफ है, कब्र का खौफ नहीं है। एड्स के खौफ से नाजायज ताल्लुकात छोड़ दिए, एड्स के खौफ से, लेकिन रब का खौफ ना आया कब आएगा? तो बेदारियां कब होगी? तो भाई जितने भी नबी थे वो मस्जिदें छोड़ गए। अब मस्जिद का जो मकसद है वो क्या है? हमने तो मस्जिद को अलग कर दिया ना। मस्जिद इस्लाम का मरकज है, निकाह का मसनून है मस्जिद में। लेकिन ये शुएब साहब मेरे इस बात के न गवाह है, और ये मियां खालिद साहब जो है ना माशाल्लाह ये मेरे भाई हैं और बड़े भाई हैं, छोटा इनका भाई हूं मैं। तो इनके चेहरे में उस वक्त दाढ़ी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मेरे हिस्से में था। और इनका बेटा भी हमसे यहाँ पे कुरान बना, छोटा, दस्तारबंदी भी हमारी उसी मस्जिद नूरानी के अंदर हुई।
اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں مسجد بنانے کی سعادت بھی مل رہی ہے۔ اور یہ خواہش ان کی 1-2 دن سے نہیں، اس وقت سے خواہش تھی کوئی جگہ مل جائے۔ میرے پاس ہے تو میں نے کہا جناب کنی عرصہ پرانی گل کی تھی، کہتے قبولیت ویلا سی نا، اور قبول ہو گیا بھائی، تو قبولیت کا وقت ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بھائی آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھنے آئے، لیکن کیا ہوتا ہے بچے کو صبح اٹھاتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے، وہی ماں بچے کو اٹھا کے مسجد نہیں بھیجتی، مسجد نہیں آتا بچہ، مجھے مسجد میں کیا کرتا، وہ خوف طاری ہے کرونا کا، خوف طاری ہے پریشانیوں کا۔ سن لے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، برب الناس، فرمایا 3 بار صبح پڑھ لو، شام تک ہر کام ہو جائے گا۔ 3 بار شام کو پڑھ لو، صبح تک ہر کام ہو جائے گا۔ آپ آئے نا اس طرف نماز پڑھنے آئے نا بھائی، حضور نے فرمایا جو مسجد میں نماز پڑھنے گیا وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ اللہ کے دیدار کو گیا ہے، اور آپ مسجد میں آ ہی نہیں رہے۔ اس وقت مسجد تعمیر ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، آپ دیکھیں نا کعبۃ اللہ کے اندر ایک حصے کا نام حتیم ہے، حتیم خالی جگہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا وہ خالی جگہ کیوں رہ گئی، پورا گھر کیوں نہ بنا سکے، کیا وجہ ہوئی؟ قریش نے بھی یہ بات آپس میں طے کی، حلال مال لگائیں گے رب کے گھر پہ، حرام نہیں۔ یہ بات مشرک بھی جانتے تھے، اللہ کے گھر میں حرام مال نہیں بلکہ حلال مال لگے گا۔ تو مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی لیکن نمازی کیوں نہیں بنے؟ اور جو نماز پڑھنے آئے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری بات محسوس نہ کرنا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں 40 سال نماز پڑھی، طبیعت سے غرور نہیں گیا، طبیعت میں غرور، تکبر، گھمنڈ، چدراہٹ، بادشاہت، وہ ویسے کی ویسے ہی ہے۔ بھائی نماز پڑھنے کیا گئے تھے آپ؟ نماز آج ہی سکھا دیا ہے، 40 سال تو نے سجدے کیے، ایک آج ہی قبول نہیں ہوئی، کدھر ابھی تک بدلا نہیں ہے، کب بدلے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے-حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو سارے کاموں کیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مسجد میں حرام مال نہیں لگانا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا تھا، وہ کعبۃ اللہ، تو وہاں پہ اپنی دعا کی تھی کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل۔ اینیا کہ اب ایک سے مسجد بنا رہے ہیں، ہر مسجد میں سنگ بنیاد میں پہلا پتھر ہوتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کی ساری اینٹیں چننے والے نبی، دینے والے بھی نبی، لگانے والے بھی نبی، اس کو جوڑنے والے بھی نبی، لیکن وہاں ایک پتھر ہے، اس کا نام ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔ اس کی بات تاریخ کسی مسئلہ کی نہ پڑھے آپ کہیں بڑے نہ پڑھے، چھوڑ دیں آپ، یہ بننے کے پڑھ کے دیکھ لیں، اہل حدیث کے پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ مکہ مکرمہ اس کی تعمیر کے بارے میں پڑھے، حجر اسود کے بارے میں خود پڑھے، آپ خود پڑھ کے دیکھیں کہ وہ جب اوپر جانا چاہتے ہیں پتھر اوپر جا رہا ہے، جب نیچے آنا چاہتے ہیں پتھر نیچے آ رہا ہے، جب آگے جانا چاہتے ہیں پتھر آگے جا رہا ہے۔ ارے بھائیا، پتھر نبی کے قدموں کی دھڑکن میں آیا، اس کے پاس غیب کا علم آ گیا، نبی نہیں جانتا۔ پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں گئے، ہجرت کا واقعہ آپ دیکھیں، اتنی جو مبارک نکیل ہے اس کے گلے میں ڈال دی گئی، یا رسول اللہ ہمارے گھر ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ جس سواری پہ نبی بیٹھا اس کے پاس بھی علم، اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والے، اور آپ تو غیب مانتے ہی نہیں ہیں، غیب مانتے نہیں ہیں، جنت غیب ہے کہ نہیں؟ ہم شرپور کے علاقے میں ماشاءاللہ ہے، تو یہاں پر میاں صاحب تھے، میاں شیر محمد صاحب شرپور رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ آیا آگے آ کر لگا جناب اے دسو حضور نے غیب جان دے سن؟ آپ نے فرمایا میں نہ کھایا کم کر، آخر لگا نہیں دسو، آپ نے فرمایا اچھا پھر گھر سنو، اے دساں سب تو بڑا غیب کی ہے؟ وہ آخر لگا سب تو بڑا غیب اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا جو تو حضور نے رب دیکھ لیا باقی گڑی شہر رہ گئی۔ اب نبی کا معنی ہی کر لو بھائی، پوچھ لو کسی سے۔ اچھا محترم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی
اس سے قبر مولانا صاحب بڑا خوبصورت ارشاد فرما رہے تھے تو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجد میں رب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، یہ قرآن کی تعریف ہے۔ اٹھاؤ تفسیر جلالین اور تفسیر عبداللہ اپنی آواز اٹھاؤ۔ میرے پاس الحمدللہ 50 لاکھ روپے کی لائبریری ہے، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، مخطوطیں موجود ہیں، سارا کچھ میرے پاس موجود ہے۔ دکھاؤ مجھے کوئی مفسر آپ کا ساتھ دے دے۔ ویسے میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ نماز میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، آئے نبی سلام، یا نبی سلام، یا نبی سلام۔ اور ملا مارو لکھے نہ پکارو، اندر پکار رہے ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یا نبی سلام۔ اور القول بدی امام شغاوی لکھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ انہیں کہو ایک بار عقیدہ کمڑا ہویا 3 بار کہہ دیتا ہی، انہیں کہ جب تک جواب نہ آوے میں نماز مکمل ہی نہیں کرتا۔ میں وہاں سے نکاح میں بیٹھا، میرے پاس جلال فام تھی ابن قیم جوزی کی رحمہ اللہ، تو میں اس کو لے کر مسجد حرام کے اندر چلا گیا تہ خانے میں، تو وہاں بیٹھ کے میں پڑھ رہا تھا، بندہ میرے پاس گزرا ہے، کیا بات ہے، کتاب مزیدار ہے۔ میں شیخ پورا کا رہنے والا ہوں جی، عبداللہ شیخ پوری کا مرید ہوں میں، اور اس کا شاگرد بھی ہوں، مقتدی بھی ہوں۔ میں کہ بڑی بات ہے جناب، یہ بڑی پیاری کتاب ہے جو تسی بیان کر رہے ہو نا، مزہ آ گیا۔ میں تو پتا سی اندر بیماری کی ہے، بیماری کی ہے، نبی دی شان سن کے چہرہ بجھ جاوے، یہ عاشق ہے، انہوں عاشق کہندے ہو۔ رسول اللہ کا نعرہ آ جائے تو منہ تھلے ہو جاوے۔ یمامہ کی جنگ میں کیا نعرہ تھا؟ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے کیا نعرہ تھا؟ عبداللہ ابن عمر کا جب پاؤں سون ہوا کیا نعرہ تھا؟ اور پوری دنیا سے آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، پوری امت متفق ہے کہ یا نبی کہنا ضروری ہے، شرک نہیں ہے۔ اگر یا نبی شرک ہوتا پوری امت اس وقت کہتی ہے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ اور گرامر آپ نے پڑھی نہیں ہے، پڑھے ان سے جا کے پوچھے یا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ایو قریب کے لیے ہے، دور کے لیے نہیں۔ نماز میں قریب جانا، نماز سے باہر نکل کہنے کا سنتے نہیں ہے، عجیب عقیدہ ہے بھائی۔ تو میں نے کہا جی حضور پاک کا درود شریف نہ فرشتے پہنچاتے ہیں، کہنے لگا بڑا مزہ آیا جی، ماشاءاللہ، دیکھو نا جی، نہیں سن دے نا جی، تدے پہنچانے رہے۔ میں کہ جی اللہ پاک کو پتا کوئی نہیں فرشتے رات کو پہنچانے رہے، نام اعمال لکھ کے فرشتے پہنچانے رہے، اللہ پاک کو نہیں پتا میں کیا، کہنے لگا پتہ ہے نہیں ابن قیم نے جو بات لکھی ہے بڑی مزیدار بات ہے۔ میں نے کہا بڑی مزیدار ہے، تو میں نے ابن قیم کو کھولا آگے تھوڑا سا، میں نے کہا کچھ اور ہی پڑھ لیں، کہتے ہاں۔ میں نے کھول کے میں نے کہا حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، ابن قیم لکھی ہے لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان، میرا امتی جو جہاں کہیں سے درود و سلام پڑھے میں خود اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ آپ پڑھ کے پیچھے گیا، گل متفق ہو جاؤ خیر اچھا ہے، پھر قواعد اتنی اچھی ہونی، گل متفق ہوئے نا، سارے منع ایو النبی تے سارے متفق ہیں جی، یہ متفق ہیں سارے۔ لاؤ فضائل اعمال کتاب دینا ہے، تبلیغی جماعت والے لوگ نہیں پھرتے ہوتے ہیں، اسی تے من دے اور دی 6ویں حدیث پاک ہے، 6ویں حضور پاک نے فرمایا علیہ السلام جب میں وصال فرما جاؤں گا اللہ میری قبر پہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، آتا اللہ اسم الخلائق، پوری روئے زمین میں جہاں کہیں درود شریف پڑھے گا وہ مجھے بتائے گا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا فرشتہ اتنا طاقتور ہے، پوری دنیا کی آوازوں کو سنتا ہے، جس کے در کا چوکیدار سنتا ہے، اس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں اختلاف ہو جاتا ہے آگے بھائی کیا ہو گیا؟ اور اے مومن تے منافق دے وچ نا فرق ہے، اور مومن منافق کے فرق اسی کریے نہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا مومن منافق کا فرق میں بتاتا ہوں، حضور پاک کی تعریف ہو جدا چہرہ کھیل جائے مومن بجھ جائے منافق۔ ہن منہ مارنے پہ ہنسی نہیں جانا تیرے رسول دے، تیرے در سے ججار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا جی، اور حشر میں ایک ایک کا منہ ٹکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں آپس ان کا سہارا چھوڑ کر، حضور کا سہارا چھوڑ کر میں دیکھا گا میدان محشر میں، ہم بھی محشر میں خوب دیکھیں گے، نجدی ان سے التجا نہ کریں،
اللہ پاک نے کہا کہ میرے کو ڈائریکٹ آؤ، ولو انہم ظلموا جاؤوک معروف تیری بارگاہ جانن جرم رابطہ کیتے جاؤ کتے بارگاہ رسول اچ جنت رات کو منگنی ہے جاؤ بارگاہ رسول اچ حوض کوثر رب دا مالک حضور ساری کائنات چاہنی ہے رب راضی ہوئے، رب چاہنا میرا حبیب راضی ہوئے۔ اے قرآن ہے، اے قرآن پاک ہے بھائی، اس کے بارے بھائی میں مسجد کیا جناب وہ بڑیاں گلاں انہیں کیتیاں تے بڑا مزہ آیا ہے، حضور غیب نہیں جانتے میں کیڑی مسجد کیا سی اور جی ساڈی سارے چنگے نے جی مولوی صاحب ایویں شیطانیاں بنائیاں نے لوگاں نے کتنے کھڑے کیتے نے سارے چنگے نے، رسول اللہ فرمایا 73 بنن گے 72 غلط نے ایک چنگا گروہ ہے، 72 غلط ایک ٹھیک، جڑا ایک ٹھیک ہے وہ کیڑا فرمایا ما انا علیہ واصحابی جس طریقے پر میں تے میرے صحابہ کرام او طریقے والے سچے نے، باقی 73 وچوں 2 1 4 5 نہیں صرف ایک کڑیا ہے، 72 پورا دوزخی تے تو سارے جنتی بڑا ہی کھڑا ہے، سارے جنتی بڑا ہی کھڑا ہے۔ اچھا مسجد میں نعرہ خلافت آنا جائز ہے، نعرہ تکبیر لانے نے پھر جی نعرہ خلافت حق چاہ رہا ہے، میں کہ رسول کا نعرہ کیوں نہیں بھائی؟ صحابہ کے دن سرکاری طور پہ منائے جائیں، ابو بکر صدیق کا دن بھی، عمر، میں کہ صحابہ کے دن جائز رسول کا دن، اور رائبندہ اجتماع 3 دن جائز ہے، کئی سنت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، تمہارے ملکوں کی پرسیاں بھی ٹھیک ہے، ریلیاں بھی ٹھیک ہے، دھرنے بھی ٹھیک ہے، جلسہ دفعہ فضیلت بھی ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ کا میلاد ٹھیک نہیں ہے؟ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبل الہدا اور رشاد امام صالح رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا ایک بندے نے میلاد اہتمام کی تھا، آج میلاد منا رہے ہیں ماشاءاللہ بھی، میلاد اہتمام کی تھا بڑا خوبصورت، کہ بیلی ٹیگر یہ آخر کا جائز کوئی نہیں، اے بدعت ہے، بڑا پریشان ہویا، 2 مولوی کہتے ہیں جائز ہے، 2 کہتے ہیں ناجائز ہے، کتے جا رہے؟ پریشان ہو کے ستا، آقا علیہ السلام کا دیدار ہویا، حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ آخر لگا جی میلاد کے بارے مسئلہ نہیں مل رہا، فرمایا من فرحا بنا فرحنا بھی، یہ ساڈا میلاد مناوے، کوئی خوش ہوندا ہے ہووے نہ ہوندا نہ ہووے، میں محمد رسول اللہ بڑا خوش ہونا۔ یہ تو حضور خوش ہونے تینوں کی مسئلہ ہے بھائی، حضور خوش ہونے میلاد ہوتے ہیں، تینوں کی مسئلہ میلاد ہوتے ہیں۔ اچھا باقی سارے نام لکھے جاؤں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، مسجد آیتہ بھی، حضور کا نام نہیں لکھنا، رسول اللہ کے نام سے مسجد خالی ہوا، عجیب مسجد ہے بھائی یہ کون سی مسجد ہے بتاؤ نا؟ اب ایک شخص نہ جا رہا تھا، اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے محلے کا امام ہے، فرمایا اس کے بعد یہ نماز نہ پڑھائے، نماز تو جس کے دل میں کعبے کا احترام نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، قبلے اس کے پیچھے کیسے نماز جائز ہوگی؟ بتا انہیں کی مرضی ہو جاتی ہے، ہمیں کرنا کرو تسی ہو جاتی ہے، میں کہ جناب ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بجا تو ٹھیک ہے، میرے پیچھے پڑے گا؟ کہنے لگا ہاں، میں کہ میں تیرے باپ کو گالی دیتا ہوں، پھر کہنے لگا دفعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے باپ کو گالی دے میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں؟ میں نے کہا تیرے باپ کو اگر میں گالی دوں، تیرے باپ کی توہین ہو تو میرے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور رسول اللہ کو جو بھونکتے پھرے، حضور کوئی عیب ہے؟ سر اللہ مکان سے طلب ہو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج؟ بتاؤ نا ان کے کچھ عروج حد ہے کوئی؟ انہیں یہ نہیں کوئی حد کر دے ہو، میں کہ ہاتھ میں رکھ 10 کتنے ہاتھ دے اچھے رکھ دے، حد تو میں کھا نا، حد میں رکھیں گے ہم، وہ حد تھی اللہ حد کراس کر کے لے گیا۔ یہ سارے اور خیال بھی ہے، اور جی اسی سارے لوگ سب چنگا کمیں، سارے کمیں جی حاجی صاحب سے بہت اچھے نے، سارے بندے تعریف کریں، بدم سا نا انہوں پیچھو کسی نے وٹا مارے ہستا کر کے، انہوں پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا جی وٹا تواڈے مقدر لکھا سی کی ویکھ رہے ہو؟ فرمایا لکھیا تے سی میں دیکھ رہی ہاں کس بدبخت دے وچ حصے چ آیا کام، تے اے جڑی سسٹم بتایا تسی سارے چنگے کہن، اے گل غلط ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دعا کی میرے مالک میں نے کوئی برا نہ کہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے یحییٰ میں خدا ہاں، اے میں کائنات بنائیے رزق بھی دینا، لوگ مینوں کہندے نے تو کون ہے؟
کیوں نہ کوئی بھی نہیں کہنا وہ سارے ایک مقبول بندہ ہے، وہ شیطان ہے، مقبول جو ہے وہ شیطان ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے تمام نبیوں کے لیے شیطان بنا دیے، انسانوں میں بھی شیطان، نبیوں نو چمڑے، جنہاں دے شیطان بھی نبیوں نو چمڑے، ہون بھی نبیوں دے وارثاں نو انساناں وچ شیطان نو چمڑ دے نے تے جنہاں وچ شیطان نو چمڑ دے نے، جن چمڑنا لے کو سمجھنا شیطان ہے۔ بھائی گل ہے کہ حضور تے مسجد بڑی کوئی جگہ ہے اور حاضر دل کے احترام نہیں ہے، کدو آئے گا احترام؟ بس بتا نا بھائی۔ تو مسجد بنانا مسئلہ اے نہیں کہ آپ میں ایک تو پہلی بات ہے مسجد میں حلال مال، حرام مال کی اجازت نہیں۔ اگر حرام مال سے مسجد بنائی گئی تو اس کا نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ اگر کوئی اجر و ثواب سمجھتا ہے نا کہتا ہے ثواب ملے گا، وہ دراصل سے خارج ہے۔ ایک ہے ویسے نہیں سمجھتا ہے ثواب ملے گا، نہیں۔ اسی طرح حرام کمائی سے میلاد، حرام کمائی کے نال خیرات، صدقات، کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ رزق حلال پہلے ضروری۔ پہلی بات میں دساں جڑے بندے امام طبرانی نے کبیر وچ اپنی سند نال جناب انس بن مالک روایت کیا، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ عز وجل، فرمایا کہ اللہ دے گھر بنان والے اللہ دے اہل اللہ نے، اللہ دے گھر والے وہی نے جنہیں مسجد بنا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد من الف المسجد الفہ اللہ تبارک و تعالی، جو مسجد سے پیار کرے رب اس سے پیار کرتا ہے۔ مسجد مسجد مسجد، لیکن مسجد کی یاد حضور۔ مسجد بڑی کس واسطے؟ دو مسجداں سن، ایک مسجد سی درار، ایک مسجد نبوی۔ درار وچ نعت نہیں ہوندی سی، مسجد درار وچ نعت، بلکہ اتنے عیب، نبی وچ کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب ہے؟ حضور دا قد درمیانہ سی، لیکن بڑے قد دا بندہ بھی آنا نا، حضور دا قد سب اونچا نظر آنا۔ اور ہر بندہ جیڑا بھی سونا ہے پسینہ وچ بدبو آندی ہے، حضور دے پسینہ جو جناب جن لا دیتا نا جی، زندگی ساری نسلیں خوشبو نہیں گئی جی۔ حضور جس گلی گزر جانے سن اگلا خوشبو سونگ کے رستہ لگ گئے، حضور ادھر گئے نے، حضور ادھر گئے نے، حضور ادھر گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور وچ عیب کوئی، جس طرح آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے، جس طرح ظاہر کو دیکھتے ویسے باطن کو دیکھتے، جس طرح اس دنیا میں دیکھتے ویسے قبر میں دیکھتے، جس طرح قبر میں دیکھتے ویسے جنت میں دیکھتے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ آپ گزرو نا، قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ماں آئی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، بتائیں کہاں پہ ہے؟ حضور نے ایسے اوپر دیکھ کے فرمایا تیرے بیٹا جنت فردوس کے اندر موجود ہے۔ حضور نے دیکھا نا، حضور دل کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو مسجد میں حضور کا ذکر اگر نہ ہو تو وہ مسجد دیوار، اور مسجد نبوی کے اندر منبر بچھایا جاتا، حسان کو بٹھایا جاتا اور حسان باغ سناتے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس مسجد میں نعت نہیں ہوتی، پھر قوارض کو دفن کریں، آپ صحابہ والی لے آنا، صحابہ کا دور واپس لائے نا، حضور کا دور واپس لائے نا۔ کس مسجد میں نعت نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اور کس مسجد میں حضور کا نام نہیں لکھا ہوا؟ کیا وجہ؟ اس کو پوچھو نا، یہ مسجد میں نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یا رسول اللہ مسجد کا نام رکھا ہے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ کوئی سے دوسرے کو پوچھے گا نا، وہ کہے گا کتنے جا رہے؟ یا رسول اللہ مسجد جا رہی، وہ دے مجھے یا رسول اللہ، تیرے منہ یا رسول اللہ، وہ دے مجھے یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کہنے نال تواڈے بھی دنیا بن گئی، بن گئی۔ اے جی میں گل کیتی نا جی رزق حلال، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اگر رزق حلال نہیں تو اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کو امام طبرانی نے ابو رازی روایت کیا ہے کہ نبی کا من بنا بیتن یعبد اللہ فیہ من مال حلال، حلال مال سے جو مسجد بنائے عبادت خدا کے لیے، لہو بیتن فی الجنہ۔ پہلی بات ہے مال حلال ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس میں ریاکاری دکھلاوا نہیں، ریاکاری دکھلاوا نہیں۔ یہ بھی حدیث پاک سرکار ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا لا یرید بہ الا ریاء ولا سمعۃ، فرمایا ریاکاری بھی نہیں چاہتا، سمعہ شہرہ بھی نہیں چاہتا۔ ایک دکھلاوا ہے، ایک چلو لوگ تک کہنے کے جناب کمال ہو گئی، دکھلاوا بھی نہیں ہے، شہرہ بھی نہیں ہے، مال بھی حلال ہے، وہ مسجد بناتا ہے، اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر باقاعدہ
اس کے لفظ بھی کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، فرمایا اللہ کی رضا چاہتا ہے، حلال مال ہے، ریاکاری بھی نہیں، دکھلاوا بھی نہیں، شہرت بھی نہیں، اللہ کے لیے کرتا ہے. بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. اب جتنا پیسہ لگا آپ ہو گیا، لیکن جو مسجد میں لگا وہ ضائع ہوا نہیں. کتنی بڑی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے گا. فرمایا تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنا دینا، مسجد بنا دینا، اللہ اسے بھی جنت. تو تیتر کے گھونسلے میں 5 اینٹیں لگیں گی زیادہ سے زیادہ، بڑا بھی کر کے بنائے تو 5 اینٹیں لگیں گی، تو یہ 5 اینٹوں والوں کا بھی جنت ہے. اور اگر توفیق یہ نہیں ہے مسجد میں چراغ جلا دیں، آگے یہ بھی توفیق نہیں ہے تو مسجد میں تھوڑی سی بجلی ڈال دیں، تھوڑی سی. اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میرے مالک یہ جو مسجد ہے نا میں بنا رہا ہوں، ربنا تقبل، قبول فرما. پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا. تو ٹھیک ہے، یعنی آپ مسجد بنا کے فارغ نہیں ہو گئے، بلکہ آپ بھی آنا ہے، بچے بھی نماز پڑھنے آئے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، عبادت کا طریقہ بھی سیکھا. 40 سال نماز پڑھتے ہوئے نے رکوع سیکھا نہیں، سجدہ نہیں ٹھیک، اور یہ ہمیں عبادت کا طریقہ بھی سیکھا. ایک بزرگ تھے، یہ زندہ پیر سرکار دھمکول شریف والے، زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے بعد ایوب خان نے بندہ بھیجا. ایوب خان نے کہا جی سنا ہے مسجد کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں مدد کروں آپ کی. تو غصے میں آ گئے. فرمایا کون ہے ایوب؟ اس نے کہا جی صدر پاکستان. اس کو کہا کس کا گھر بن رہا ہے؟ اللہ کا. انہوں نے کہا اللہ غنی ہے کہ فقیر ہے؟ غنی ہے. غنی ہے تو پھر بنا لے گا، جا کام کر دو، اللہ خود بنا لے گا. مسجد بنائی، بڑی خوبصورت بن گئی. پھر بندہ بھیجا، پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے مسلح اٹھا کے دکھایا تو نیچے پیسوں کی لینت. تو کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے کائنات بنا کر حبیب کے قدموں میں رکھ دیا. جب مسلح میرے پاس آ گیا سارا کچھ میرے پاس آ گیا. اور اگر آپ اور آپ دیکھنا چاہیں مسجدوں کا شہر کون سا ہے جی؟ کوئی آپ میں سے بتا سکے مسجدوں کا شہر؟ یہ نہیں، مسجدوں کا شہر جو پاکستان کے اندر کشمیر، آزاد کشمیر میں کوٹلی شہر ہے، کوٹلی گلہار شریف، وہ مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے. 450 مسجدیں ہمارے مرشد کریم نے بنوائی وہاں پہ، اور کسی مسجد میں گلا نہیں، چندہ نہیں، اپیل نہیں، آج بھی نہیں ہے. ویسے کوئی اپیل نہیں، کوئی جا کے دکھا دے مجھے وہاں پہ. تو پوچھا حضرت سے کہ مسجد کیسے بنی؟ آپ نے فرمایا آپ نے کسی کچھ نہیں مانگا. جب ضرورت پڑی ہم مسجد میں داخل ہو گئے، میرے مالک یہ گھر بننے والا ہے، پیسے تو بھیج دے، صبح سارا کچھ آیا پڑا ہوا. کسی نے کہا بارش ہو رہی ہے لنٹر ڈلوا دے. فرمایا ہمارا کام لنٹر ڈلوانا نہیں ہے، ہم مزدور ہیں، مالک بھیجے گا ڈال دیں گے. اگر وہ اس طرح راضی ہے اس طرح راضی ہے. تو مسجد بنائے لیکن مسجد کی اجارہ داری نہیں. میں چودھری صاحب مسجد ہاں، یہ فن خاں ادھر ملا آگے اور فن خاں، نہ، مسجد وقف للہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے بس. باقی رہی یہ کہ مسجد بنی کس لیے ہے؟ حضور کی عزت کے لیے، حضور کے ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے. جو اس سے غداری کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کتنی خوبصورت مسجد بناتا پھرے. اب آپ نے اپنے مسائل کا حل، مسجد مرکز تھی، فیصلے شرعی کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں. نکاح کہاں ہوتا تھا؟ مسجد کے اندر. صحابہ کرام کے غزوات جاتے کہاں؟ واپسی وفود کہاں پہ آتے؟ مسجد کے اندر. اجر وغیرہ کہاں پہ ہوتے؟ جب تک مسجد اسلام کا مرکز تھی ہم بلندیوں میں تھے. جب ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا بلندیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. آج اگر آپ بلندی چاہتے ہیں خود نمازی بنے، خود نمازی بنے، اپنے بھائیوں کو نمازی بنائے، دوستوں کو نمازی بنائے، نماز کی دعوت دیں. حضرت سیدہ طیبہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک بندے نے کہا رب کا دروازہ کھڑکاؤ کسی ویلے کھل جائے گا.
تو رابعہ بصری پاک نے فرمایا وہ کملیا بند کدو ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہے، جب پکارنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح، پکار کے دیکھ تو صحیح نا اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ تو آج نماز پڑھتا کوئی نہیں، قرآن پڑھتا کوئی نہیں، قرآن پڑھ سوا پارہ روز، سورہ یاسین توجہ نہ پڑھ ہر پریشانی دور ہو جائے گی، سورہ ملک پڑھ عذاب قبر تو بچ جائے گا، کاروبار کی ٹینشن ہی سورہ واقعہ پڑھی کر رات کو سونے ویلے کاروبار کی ٹینشن مک جائے گی۔ تو تین چیزاں، ایک انسان دا بدن ہے، ایک انسان دی روح ہے، ایک انسان دا عمل ہے۔ بدن قبر جائے گا، روح رب کو جائے گی، انسان نے اپنا عمل جائے گا۔ تو عمل اچھا لے کے جانا ہے، یعنی نماز کی صورت نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کتنے وہ چاہے ویران ہے کوئی بھی جگہ ہے نا تو واسطے دنیا جنت باغ گئی۔ اگر آپ نے مسجد کو آباد کر لیا، اپنے گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت عام کریں، ذکر اذکار کو عام کریں، رب العالمین میری زبان پر کلمات کو جاری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ درود السلام۔